बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल आने के कितने दिन बाद याजूज माजूज आएंगे? मोहतरम नाजरीन, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। बल्कि अगर ऐसा कहा जाए कि ये इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की मानंद जमीन पर फैल जाएंगे। वे इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि इनके रहते जमीन भी नजर न आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले खूंखार जानवरी इंसान याजूज माजूज फैले दिखेंगे। अपने कदोकाठ से ज्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से बहुत ज्यादा छोटे होंगे। ये इतने खूंखार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज को खाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर उनका गुजर किसी नदी के पास से होगा तो ये उसका सारा पानी पी लेंगे, और उनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाएगा तो ये उसकी पूरी पूरी दीवारें चट कर जाएंगे। सामने कोई दरख्त नजर आएगा तो इसे मिनटों में खाकर खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर हर चीज को खाते चले जाएंगे। साथ ही साथ ये आदमखोर भी होंगे। अगर इनके हाथ कोई इंसान लग गया तो ये हजारों के झुंड में उस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते इसे पूरी तरह खाकर खत्म कर देंगे। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई न कोई आजमाइश की चीज पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीजों में दज्जाल और याजूज माजूज वगैरह शामिल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसील के साथ अहदीस में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसा फितना होगा जो सारी उम्मत के लिए वबाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मजहबी किताबों में भी मिलता है कि दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसी खूंखार कौम लोगों के बीच से निकलेगी जो सभी चीजों को तबाह बर्बाद कर देगी। अब सवाल ये है कि याजूज माजूज आखिर हैं कौन? ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक कौम है जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नजरों से छुपाकर एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो यही याजूज माजूज उस वक्त उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने 16वें 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के वाक़ये में कुछ तफसील के साथ फरमाया है। सारी दुनिया को फतह करने वाला नेक बादशाह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम जब सफर करते करते पूरब की तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक उन्हें 2 पहाड़ों के बीच खंडरात में से एक बहुत बेबस कौम रहती नजर आई। इस कौम ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के अच्छे इखलाक देखते हुए इन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर जाने लगे तो इस कौम ने अपनी तकलीफें हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को बताई कि ऐ बादशाह सलामत, आप जिस इलाके में रहते हैं तो इधर पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीजों को लूट लेते हैं। हम इनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए इनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि आपके पास एक बड़ी फौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दें कि जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर सके। इस कौम ने कहा कि ऐ बादशाह, हम इस काम के बदले में आपको मुआवजा देने को भी तैयार हैं। लेकिन हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने मुआवजा लेने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो मेरे लिए काफी है, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम करने को तैयार हूँ। लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा पूरा साथ देना। वो सारी कौम तैयार हो गई।
اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں بنائی گئیں اور انہیں آپ علیہ السلام نے زمین میں بہت گہرا کھود کر اندر سے ایک بہت مضبوط دیوار بنانا شروع کی۔ آپ نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر آپ نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگو، اب تم میرے لیے دنیا کے سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان دیواروں کے بیچ میں ڈال دوں گا تاکہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اسی دیوار کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑ دیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک جا پہنچیں گے۔ تو اس شام کو ان کا سردار کہے گا، چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی اور ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو اس کا سارا پانی پی لیں گے، انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے عادت خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیٹ پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی فوج آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دے گی اور اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجیں گے تو یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی، ان کے دانت و ناخن جانوروں کی طرح بالکل نوکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالشت کے برابر ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو آئیں گے اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے نہیں پیدا کر دیتی تب تک ان کی موت نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ آخر یاجوج ماجوج
کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلنے کے کچھ ہی سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن کبھی اچانک ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی پھیلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو ناظرین، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے نجات دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کی گردنیں سڑنے لگیں گی، کہ جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی، اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ ان کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا جائیں گے۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔